کہتے ہیں نا کہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. میں تو اگر میں ہوتا تو میں اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتا، کیونکہ میرا خان کی پارٹی ہے. یہ خالد خورشید کی نہیں ہے، یہ فاروق کی نہیں ہے، یہ فتح اللہ کی نہیں ہے، یا کسی اور کی نہیں ہے. یہ خان کی پارٹی ہے. خان کی پارٹی کو میں ڈیمیج نہیں ہونے دوں گا. حلقہ نمبر 2 سے حفیظ کو اس میں ہرانے میں کسی کی طاقت نہیں تھی. میں کلال حفیظ کو نہیں ہرا سکتا تھا، لیکن اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے حفیظ کی یہ حالت ہوئی ہے. نمبر 3 پہ آیا وہ جو نظر انداز کیے گئے. آپ جیسے پارٹی کے سینئر رہنما کارکن ہیں، آپ کی آپس میں کوئی مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ قاہرہ صاحب یہاں پہ آئے تھے، شاید وہ یہاں کا حوالہ دیکھنا چاہ رہا ہوگا کہ یار کون بکے گا کوئی نہیں بکے گا. جس طریقے سے وہاں پہ مرکز کے اندر انہوں نے جو پیسے لے کے آئے تھے، جو سب کو تقریباً ہمارے 25 بندوں کو خرید کے، یہاں پہ شاید اس کو ماحول نہیں ملا، اس کو جواب ملا ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی تنظیم سازی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ کے اندر پارٹی کے جو سینئر رہنما اور کارکنان کی بغیر مشاورت سے ایک قرارداد موو ہوئی ہے آن لائن، جس میں غالباً اسد عمر کو یہ قرارداد بھیجی گئی ہے، جس میں خالد خورشید کو صدارت کے لیے نامزد کیا گیا ہے. پارٹی کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے اس حوالے سے ان رہنماؤں اور کارکنوں کے بیچ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کی بڑی لمبی وابستگی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو پارٹی کے سینئر رہنما اور کارکن ہیں، ان کے تحفظات اس حوالے سے بھی پہلے سے ہیں کہ جو حکومت کے اندر بے شمار کوآرڈینیٹرز بھرتی کیے گئے، ان میں ان کی سے یا ان کی نمائندگی نہیں تھی. اسی طرح سروس ٹریبیونل میں گزشتہ تقریباً کم و بیش 2 سال سے تالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھرتیاں، ججز کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. پروسیکیوشن سائٹ کے اوپر پوسٹیں ہیں جن کے حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے رہنماؤں میں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بھی آج ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سینئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو سینئر نہیں ہیں، کچھ سینئر ہیں. محمد فاروق عمر 2010 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یقیناً یہ بھی ان سینئر رہنماؤں میں شامل ہیں جن کو تشویش ہے اور تحفظات ہیں، ہونے بھی چاہیے. فاروق صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً میری طرف سے خالد خورشید صاحب کو مبارک بھی ہو کہ ایک جو ہماری انفارمیشن ہمیں آئی ہے کہ ان کو اوپر سے صدارت کے لیے نامزد کر کے ایک کاغذ بھجوا دیا گیا ہے. اب خدا جانے اس کاغذ کے اوپر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا. تشویش تمام کو ہے جو ہم تک پہنچی ہے، تو یقیناً تشویش آپ کو بھی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو موو ہوا ہے تو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب آپ کا شکریہ. یہ خبر اٹھتے ہوئے میرے پاس بھی آئی ہے اور سوشل میڈیا کے اندر بھی ہے، یہ گردش کر رہی ہے. پچھلے 6-7 مہینوں سے اسد عمر کے ساتھ اور ڈاکٹر کیانی صاحب کے ساتھ ہمارے لیزان ہے. ٹھیک ہے. ریکویسٹ ہماری یہ تھے کہ پورے پاکستان میں فارمیشن ہو رہی تھی اور جی بی کی طرف انہوں نے لفٹ نہیں کرایا تھا. اور ہمارے تحفظات یہ تھے کہ آپ آئیں گلگت کی طرف اور یہاں پہ آ کے مشورہ کر کے سارے ساتھیوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ، اور سی وی صاحب کے لے لیں، انٹرویو کریں. اس کے بعد جو ایلیجبل ہوگا اس کی خدمات کو بھی دیکھیں. بے شک ان میں سے کسی کو آپ ایک بندے کو کرنا ہے، سب کو تو کرنا نہیں ہے. تو کہ صرف تحفظات شو کرنا چاہیے بھی، اور میں کرتا بھی ہوں، اس لیے کہ اس دوڑ کے اندر میں خود بھی شامل ہوں. اچھا. اس دوڑ کے اندر میں خود بھی شامل ہوں. 2000 سے میں پارٹی کے اندر ہوں. اس پارٹی کے لیے ہماری قربانیاں ہیں. ہم نے جان لگایا ہے، ہم نے وقت لگایا ہے، ہم نے مال لگایا ہے، اور ابھی پھل تیار ہونے کو ہے. یہ گھس بیٹھی آ کے بیٹھے میں پارٹی کا ستیاناز کرنے کے لیے اور کیا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کو، کیونکہ ہمارے مرکز کا جنرل سیکریٹری ہے، مرکزی جنرل سیکریٹری ہے، ڈاکٹر کیانی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ جی بی کی طرف آئیں، ادھر آ کے حشمت صاحب سے مشورہ کریں، فتح اللہ سے مشورہ کریں، منور صاحب سے مشورہ کریں،
ہم سے مشورہ کریں, اسپیکر صاحب سے مشورہ کریں, نذیر صاحب سے مشورہ کریں, سب کو بلا کے سب کے سی وی لے کے مشورت کرنے کے بعد کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کو آن کریں گے. اگر یک طرفہ کوئی فیصلہ امپوز کیا گیا ہے تو اس کا رد عمل آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بالکل رد عمل آئے گا, انشور کیا جائے, رد عمل آئے گا, رد عمل آئے گا. جب تک ہم سے مشورہ نہیں ہوگا, اگر کوئی فیصلہ ہم سے رائے لیے بغیر اگر وفاق کی طرف سے کسی بندے کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تو رد عمل آئے گا, تو اس کی ذمہ دار پھر یہی لوگ ہوں گے. صحیح, جن کو وہ بغیر آپ سے آپ کے وہ کانفیڈنس میں لیے ہے, آپ سے مراد تمام جو پارٹی کے سینئر, اور ان کے ساتھ مشاورت بھی یہی ہوئی مانیں گے, اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا. اور اسد عمر کا لاسٹ ڈے تک, لاسٹ ٹائم تک ان کا یہ تھا کہ ہم گلگت آئیں گے, مشورت کریں گے, مشورت کرنے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر مشورت کرنے کے نہ کرنے کے بعد ہم بالکل اگر سائڈ لینڈ کریں, ہم سے مشورہ اگر نہ کریں, یا سب کو اگر کھڈے لائن لگا دیں, اگر کسی بندے کے اوپر ہاتھ رکھے, ٹھیک ہے کوئی بھی چہتا ہو سکتا ہے, اگر یہ کوئی فیصلہ امپوز کریں اس کا شدید طریقے سے ہم اس کو مذمت بھی کریں گے, اس کا رد عمل بھی آئے گا. رد عمل میں کیا کریں گے؟ رد عمل بھی پریس کانفرنس بھی ہو سکتا ہے, ریلی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پارٹی کے اندر کوئی اور پارٹی تو نہیں بن سکتی ہے؟ اور پارٹی نہیں بن سکتی ہے, اور پارٹی نہیں بن سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ریزرویشن یہ ہے کہ بھائی ہم سب کو اعتماد میں لے لیں, جو فیصلہ کرے بے شک کریں, اعتماد کو لینا چاہیے. صحیح, سب کو اعتماد پہ لے لیں. اس کی یہ آپ کے خیال میں اس کی غلطی کس کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسد عمر صاحب کی, یا جو بھی سینٹرل لیڈرشپ ہے بشمول عمران خان صاحب کے؟ یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. اور ہمارے جیسے گلگت بلتستان جیسے دور دراز علاقوں میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں کوئی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم لگایا ہے, ریسورسز لگائے ہیں, عمر لگائی ہے, اور اینڈ پہ ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا ہے, تو مورد الزام آپ ان کو نہیں ٹھہرائیں گے؟ نہیں, اس کا طریقہ, اس کا پروسیجر ہے ایک جمہوری طریقے سے. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ کم سے کم وہ ہمارے جو بڑے جو ہے مرکز کا جنرل سیکرٹری, تو پھر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہولی سولی پاورز جو ہیں وہ اسد عمر کی ہے, اور اس کے ساتھ ہماری ٹیم جو ہے وہاں سے ان کو چاہیے کہ حالانکہ ان کے ساتھ ہمارے پہلے بھی لحظان ہوا تھا, گپ شپ ہماری ہوئی تھی, کل بھی تقریباً کل بھی پرسوں میں 2 دن سے میں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور لاسٹ مومنٹ تک میں یہی بولا کہ بھائی مشاورت کے بغیر کسی بندے کے اوپر آپ ہاتھ نہ رکھیں. مشاورت کریں, مشاورت کرنے کے بعد بے شک وہ یہاں پہ آ جائیں, نہیں تو پھر ہم سب کو ادھر اسلام آباد بلوا لیں, بٹھائیں ہم سب کو, پراگرس لے لیں, سی وی لے لیں, 2010 سے آج تک میں نے کیا کیا. آج پارٹی کا ہر کارکن بیٹھا ہوا ہے, رو رہا ہے, اس کے ایکسس نہیں ہے چیف پرسن کے دفتر میں. میں اس طرف آ رہا ہوں. فاروق صاحب مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ کی اسد عمر سے بات ہوئی تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ ان کا بھی لاسٹ مومنٹ تک وہی واز سائلنٹ, یا کوئی پریشر ہے, یا کسی کو وہ کسی کو فیور دینا چاہ رہے ہیں, یا اس کے اوپر کوئی پریشر ہے, لیکن انہوں نے وہ بات مجھے نہیں بتائی ہم کس کو کرنا چاہ رہے ہیں کس کو نہیں کرنا. صرف میرا میسج یہ تھا کہ خدا کے لیے یا ہمیں ادھر اسلام آباد بلوا لیں, یا آپ یہاں پہ آ جائیں. ان سب کو جتنے بھی ہمارے لیڈرس, ہمارے سیریس میں سارے ساتھی ہیں, ہمارے مانسٹرس ہیں, سب کو اعتماد میں لے لیں. جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لے لیں گے, اگر کوئی فیصلہ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے, اس کا رد عمل آئے گا. رد عمل آئے گا. مجھے یہ بتائیے کہ جو نظر انداز کیے گئے آپ جیسے پارٹی کے سینئر رہنما کارکن ہیں, آپ کی آپس میں کوئی مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ گیدرنگ 2-3 دن سے لگاتار ہماری ہو رہی ہے. اوکے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کلو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کلو مل جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے اس کو ہم رسپانس کریں گے. صحیح, ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر ہمیں اعتماد میں پھر میری بات وہی آتی ہے, اگر نہ ہونے کی صورت میں پھر اپنی بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے, تو اس کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس کا پلان 2 ہے. وہ فی الحال میں یہاں پہ میں ڈسکس میں کروں گا نہیں, کیونکہ وہ آج اور کل میں ہم دیکھیں گے یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے بلکہ 48 گھنٹے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہمارا پلان 2 سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ یا ہاؤس یا آفس کارکنان کے لیے نو گو ایریا ہے, نو گو ایریا ہے. اب نہیں جا سکتے ہیں لوگ, نہیں مطلب کارکن نہیں جا سکتے, آپ تو جا سکتے ہوں گے. نہیں, میرے لیے بھی پابندی ہے. اچھا, میں بھی تقریباً پچھلے 1.5 سال سے میں بار میں فون کر رہا ہوں, میسیج کر رہا ہوں. نہ اس کا ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے علی تاج, وہ نام سن کر میرا اس میں موبائل آف کرتا ہے, کس کی ڈائریکشن پہ کرتا ہے, اس کی اوقات نہیں ہے کہ میرے فون کو وہ ڈراپ کر دے, وہ کسی کے ڈائریکشن پہ کرتا ہے. تو اس سے میں پوچھوں گا کہ تم نے میرا فون ڈراپ کیسے کیا ہے,
اور یہ صرف میرا نہیں ہے, میرا حشمت اللہ پارٹی اس میں پارٹی کا بانیوں میں سے ہے. اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ حشمت صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دروازے پہ گئے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے. تو چیف منسٹر کا فرض بنتا کہ اس سے پوچھیں, یہ ہمارے باپ کی جگہ میں ہے, یہ بانیوں میں سے ہے, اس کے ساتھ یہ ایٹیچیوڈ کیوں ہے؟ 2 دفعہ میں نے میسیج کر کے میں نے بولا ہے کہ یار یہ معاملہ ہے, آپ ان سے پوچھیں. اور کچھ دن پہلے میرے وکلا وہاں پہ گئے تھے, وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. سیکورٹی والے جو بھائی, سیکورٹی والے تو یہ ہدایت دی گئی ہوتی ہے غالباً. یہ ہدایت تو کسی کی طرف سے ہوں گی نا. اگر چیف پرسن کی طرف سے اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ بندہ جو بدتمیزی کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہی حالات پچھلے دور میں حفیظ کے بھی تھے, اور میں نے پچھلے پروگرام کے اندر میں نے یہی بولا تھا, اس کے ہاروت ماروت جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے آج حفیظ کی یہ حالت آئی ہے. ادروائز حلقہ نمبر 2 سے حفیظ کو اس میں ہرانے میں کسی کی طاقت نہیں تھی. مائی کا لال حفیظ کو نہیں ہرا سکتا تھا, لیکن اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے حفیظ کی یہ حالت ہوئی ہے. نمبر 3 پہ آیا وہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے دروازے کھلے رکھیں, دل کے دروازے کھلے رکھیں, ان کے جو بھی معاملات ہیں. میں یہ کہتا ہوں 5 دن سرکار کے کام کریں, سیٹرڈے سنڈے اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھیں, سیلفی بنا لیں, چائے پئیں, ان کے معاملات کو ڈسکس کریں. اگر ان کو عزت نہیں ملے گی میرے کارکنوں کو تو پھر تو اس کا ریئیکشن جو آئے گا وہ الیکشن میں آئے گا, وہ اپنے وہ رسپانس دیں گے. صحیح. بحیثیت ایک وکیل کے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ وکیل ہیں, ہمارا گلگت بلتستان میں سروس ٹریبیونل کو تقریباً 2 سال آلموسٹ ہو رہے ہیں. کون اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, کیوں نہیں اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ؟ میر صاحب, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لا کو موڈیفائی کرنا تھا. یہ 62 سے اس میں 47 کرنا تھا, 45 کرنا تھا. جو کرائٹیریا ہائی کورٹ کے لیے جو بنایا گیا, جس طریقے سے ججز کو اپوائنٹ, ہائی کورٹ کا جو کرائٹیریا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کرائٹیریا سروس ٹریبیونل کے لیے ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں کسی ایک آدمی کو نوازنے کے لیے عمر کے حد 62 پہ لے کر گئے تھے. تو جب تک وہ موڈیفائی نہیں ہوگا, یہ سروس ٹریبیونل کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سینیڈائی میں ہے. تو پچھلے دفعہ جو سیشن ہوا تھا اس میں ٹاپ ایجنڈا تھا, اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوئی, یہ موڈیفائی کیوں نہیں ہو رہے ہیں, یہ سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. نیتیں صاف نہیں ہے, نیتیں صاف نہیں ہے. جو ہماری وکلا تنظیمیں ہیں یہ بھی تو بالکل خاموش ہیں, یہ بھی تو مطلب سوئی ہوئی ہیں. یہ بھی ہمارے بار کونسل نے کئی دفعہ جا کے ملاقات کی ہے چیف منسٹر صاحب سے. ہمارے ہائی کورٹ کے جو ہماری ایسوسیشن ہے اسے جا کے ملاقات کی ہے, کہہ رہے کہ 10 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, 5 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کل پرسوں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کل اور پرسوں یا 10 دن ابھی تک تقریباً 1.5 سال کا 2 سال کا عرصہ ہوا, یہ ٹائم نہیں آ رہا. صحیح. کچھ تحفظات آپ لوگوں کو؟ بالکل تحفظات ہیں, نیتیں صاف نہیں ہے. ابھی یہ جو پروسیکیوشن کے پوسٹ ایڈوکیٹ جنرل, ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ وغیرہ, ان کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ شبیر بھائی, ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل کی پوسٹ یہ ہمارے احمد میر صاحب کو دیا گیا تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تقریباً 2 سال پہلے. اس کے ڈیتھ سے ٹل ٹوڈے وہ پوسٹ خالی ہے. ہمارے وکلا, میری ذات سب سے پہلے ایک وکلا کی پوری جی بی کے اندر جتنے بھی ہمارے آئی ایل ایف کے جو ہمارے ساتھی تھے, سب کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کا کام ہم نے ہلکا کر دیا کہ کون سا بندہ کس کے لیے ایلیجبل ہے. وہ سارے ڈاکومنٹس بنا کے ہوم ورک کر کے اس کی کاپی ہم نے چیف منسٹر صاحب کو دی ہے, اس کی ایک کاپی ہم نے گورنر صاحب کو دی ہے, ایک کاپی ہم نے سینئر منسٹر صاحب کو دی ہے, ایک کاپی ہم نے ایک کاپی سارے منسٹروں کو ہم نے دی ہے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. پھر میں نے کہا کہ نیتیں صاف نہیں ہے, یہ پوسٹ ہماری خالی ہے, یہ فل کیوں نہیں ہو رہی ہے, ان کو ہونی چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل, ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل, پروسیکیوٹر جنرل, پھر ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل, پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل. یہ تقریباً 8 پوسٹیں ہیں. یہ 4 ادھر, 4 میرے ہیں, 4 آپ کے. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. 4 ایک طرف, 4 ایک طرف. گلجی بھی کا بندہ, گلگت کا بندہ کدھر ہے؟ حلقہ نمبر 1 کو ٹوٹلی بالکل اگنور کیا گیا.
हल्का नंबर 2 को बिल्कुल टोटली इग्नोर किया गया है, हल्का नंबर 3 को टोटली इग्नोर किया गया है, और बिलखुसूस गिलगित को इग्नोर किया गया है। और ना एडवाइजरशिप के मामलात हमारे चल रहे हैं, न इसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर हमारे कोई मामला चल रहे हैं, न जुडिशरी के ऊपर हमारे मामला कुछ हमारे चल रहे हैं, न कौंसल में हमारे कुछ मामला चल रहे हैं। कौंसल में सिर्फ एक ही आदमी जो हमारे PTI का है, जो हमारे खान साहब ने उसके कहने पे उसका नाम डाला था, वो हशमतुल्लाह साहब। अगर हशमत साहब को माइनस कर दें आप, बाकी जो बंदे जो हैं, एक हमारे जो चिलास के जो हमारे दोस्त हैं, ये PTI के सपोर्टर है, अब्दुलरहमान जो है, वो शुरू से हमारे उसमें सपोर्टर भी रहा है, तो ये हमारा पार्टी का है। बाकी 2 बंदे जो है, ये 4 आदमी हमारे पार्टी के नहीं है। ये कौन है? ये शबीउल हसन, मैं इसको कभी नहीं जानता, 10 साल से कभी इसका शक्ल मैंने नहीं देखा है। बाकी एक MWM का बंदा है, किस हवाले से उस बंदे को दिया है, एक दूसरे बंदे को दिया है, वो किस हवाले से उस बंदे को दिया गया, इसका मतलब बंदरबाट है। लेकिन कोऑर्डिनेटर जितने भर्ती हुए हैं उसमें तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी है कि नहीं? किसकी नुमाइंदगी है? उसमें मेरे PTI के बंदे किसी एक का नाम आप मुझे बता दें। फिर ये जिस तरीके से हमारे उसको साबिर को मिला, उसी तरीके से इसको इतना जलील करके हार्ट अटैक करवा के हॉस्पिटल के अंदर जाके जब इसको इज्जत देना, तो यार हमारा ये भानी कारकुनों में से एक है, उसको सबसे पहले इसको देते हैं। कहते हैं ना कि ये ताहिर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवास में कोताही। मैं तो अगर मैं होता तो मैं अपने जूते के नोक पे रखता। साबिर ने इसको एक्सेप्ट कैसे किया? और सुना है अब उनकी तनख्वाहें भी काटी गई हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिडक्शन भी है, पता नहीं किस हद तक सही है आपके पास? नहीं, पूरी फौज भर्ती की गई है, पूरी बटालियन पूरी इसमें भर्ती की गई है। अभी पिछले दफा तक 5, हालांकि पहले जो ऑलरेडी उनको करने के बावजूद 5 फिर वो सिकारदू से लिए। एक हमारी लेडी जो है, लेकिन वो ठीक हमारी PTI की है, सईद सदाकत, उसका हक है, उसको मेरिट पे दिया है, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। फारूक साहब मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल गालिबन ये होगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा महदूद है। अदम एतमाद की बातें इस हुकूमत के खिलाफ आपको यकीनन मालूम है, अगर अदम एतमाद की कोई ऐसी तहरीक आती है, कोई ऐसी कोशिश होती है, तो आप अखलाकी तौर पर सपोर्ट करेंगे उनको कि नहीं? फिर आप हुकूमत के साथ खड़े होंगे? आपकी नहीं, तो मैं अपने हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँ, दुश्मन के साथ तो ये तो हजरत नहीं, आपके साथ इतनी सारी जातियाँ यहाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं अपने क्योंकि मेरा खान की पार्टी है, ये खालिद खुर्शीद की नहीं है, ये फारूक की नहीं है, ये फतहुल्लाह की नहीं है, किसी और की नहीं है, ये खान की पार्टी है। खान की पार्टी को मैं डैमेज नहीं होने दूंगा। मुझे न मिले मैं कारकुन सही, लेकिन आदम एतमाद की जब बात होगी तो मैं अपने पार्टी के साथ मैं खड़ा था, हूँ, रहूंगा। तो आदम एतमाद तो फिर 10 और 23 का तो फिर मुकाबला हो नहीं सकता। आज वो भी सर कोई कोशिश कर रहे होंगे। और पिछली दफ़ा हमारे वो आए थे मुशीर कायरा साहब यहाँ पे आए थे, शायद वो यहाँ का हवाज़ा देखना चाह रहा होगा कि यार कौन बिकेगा कोई नहीं बिकेगा। जिस तरीके से वहाँ पे मरकज़ के अंदर उन्होंने जो पैसे लेके आए थे, जो सबको तकरीबन हमारे 25 बंदों को ख़रीद के, यहाँ पे शायद इसको माहौल नहीं मिला, इसको जवाब मिला होगा तो शायद इनको लग पता जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ये कोई ऐसे, ये हमारे लोगों में कम से कम मैं कहता हूँ कि ये गैरतमंद लोग हैं, एक गैरतदार लोग हैं, ये कम से कम यहाँ तक तो वो गिरने के लिए मैं नहीं समझता कि बस यहाँ तक वो गिर जाएंगे। ज़ाती बर्दाश्त करेंगे लेकिन मुखालिफत को सपोर्ट नहीं करेंगे। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया, प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।